Welcome to English 1. My name is Amir Hussain Qureshi and I am your teacher for English 1. This is our 8th lecture and we are learning some basic rules and things of English grammar that can help you to improve your written or verbal language. Unit number 31 and we are learning have to and must. आज के इस लेक्चर में जो पहली बात हम सीखेंगे वो हैव टू और मस्ट का यूज़ है कि हम इन वर्ड्स को कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं. आई हैव टू डू समथिंग, इट इज़ नेसेसरी टू डू इट, आई एम obliged टू डू इट. जब हम ये कहते हैं कि आई हैव टू डू समथिंग, उसका मतलब ये है कि मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं ऐसा करूँ, मुझ पर वाजिब है कि मैं ऐसा करूँ. हम एग्जांपल्स देखते हैं. आई हैव टू वियर ग्लासेस फॉर रीडिंग, मुझे पढ़ने के लिए ग्लासेस लगानी हैं. दिस इज़ समथिंग मस्ट फॉर अस टू डू. इसी तरह लास्ट वीक टीना ब्रोक हर आर्म एंड हैड टू गो टू हॉस्पिटल, कि पिछले हफ्ते टीना ने अपना बाजू तोड़ दिया एंड हैड टू गो टू हॉस्पिटल, और उसे अस्पताल जाना पड़ा. द मीनिंग इज़ इट वॉज मस्ट फॉर हर टू गो टू द हॉस्पिटल. ये उसके लिए ज़रूरी था कि वो ऐसा करे. मस्ट इज सिमिलर टू हैव टू. जो मस्ट है उसका मीनिंग हैव टू के सिमिलर होता है, और हमने ऊपर पढ़ लिया है कि हैव टू का मीनिंग कि जब आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करें या ऐसे काम के बारे में बात करें जिसका करना ज़रूरी है या जिसका करना आप पर लाजिम है, तो मस्ट का भी सेम मीनिंग है. इट इज़ लेटर देन आई थॉट, ये उससे ज़्यादा देर हो चुकी है. आई थॉट जितना मैंने ख्याल किया था. आई मस्ट गो, मुझे ज़रूर जाना चाहिए, और आई हैव टू गो, या मुझे ज़रूर जाना चाहिए. नाउ यू कैन सी द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स इज़ सेम. इनका इस्तेमाल भी हमने पढ़ा था कि इनका जो मीनिंग है वो भी सेम रहेगा, और इनका यूज़ भी हम एक किसी भी जगह पर कर सकते हैं. You can use must or have to give your own opinion. आप must और have to को अपनी ज़ाती राय देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब वो राय किस तरह की होगी? To say what you think is necessary. आप कुछ ऐसा भी कह सकते हैं जिसे आप ज़रूरी समझते हैं. और to recommend someone to do something, या आप किसी को कुछ भी कहने के लिए कह सकते हैं. हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई हैवंट स्पोकन टू सुई फॉर एजेस, मैंने सुई से काफ़ी अर्सा बात नहीं की. आई मस्ट फ़ोन हर, मुझे ज़रूरी उसे फ़ोन करना चाहिए. या आई हैव टू फ़ोन हर, या मुझे उसे फ़ोन करना चाहिए. इसका मतलब ये है कि दिस इज़ नेसेसरी फॉर यू टू कॉल हर. हमने कहा था कि व्हेन यू थिंक समथिंग इज़ नेसेसरी, तो यहाँ पर आप अपने लिए ज़रूरी समझते हैं सुई को फ़ोन करना. मार्क इज़ अ रियली नाइस पर्सन, यू मस्ट मीट हिम, यू हैव टू मीट हिम. कि मार्क एक अच्छा इंसान है, आपको ज़रूर उससे मिलना चाहिए, आपको उससे मिलना चाहिए. अब यहाँ पे आप कुछ रिकमेंड कर रहे हैं किसी बंदे को. वो रिकमेंडेशन क्या है? वो मार्क से मिलना है. यूनिट नंबर 28 में हम मस्ट नॉट या नीड नॉट के बारे में जानेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं मस्ट एंड मस्ट नॉट. इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? यू मस्ट डू समथिंग, इट इज़ नेसेसरी दैट यू डू इट. जब आप ये कहते हैं कि यू मस्ट डू समथिंग, इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसा करें. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. डोंट टेल एनी बॉडी वट आई सेड, किसी को भी ना बताओ मैंने क्या कहा. यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट, तुम इसे हर हाल में एक राज रखो. इट मीन्स इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू कीप इट एज अ सीक्रेट. समथिंग यू आर obliged टू डू, आप पे लाजिम है ऐसा करना. वी हैवंट गॉट मच टाइम, हमें ज़्यादा वक्त नहीं मिल सका. वी मस्ट हरी, हमें जल्दी निकलना होगा. यानी हमें जब ज़्यादा वक्त नहीं है, हमारे पास नहीं मिल सका, तो हमें अब जल्दी निकलना होगा. ये हमारे लिए ज़रूरी है. यू मसंट
ڈو سم تھنگ اور یو مسٹ ناٹ ڈو سم تھنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از نیسسری دیٹ یو ڈو ناٹ ڈو اٹ، کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسا کام نہیں کریں گے۔ آپ مسٹ ناٹ کو تب یوز کرتے ہیں جب آپ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کرنا ضروری نہیں ہوتی۔ مثلا یو مسٹ کیپ اٹ اے سیکرٹ، آپ اسے ہر حال میں راز رکھیں گے۔ یو مسنٹ ٹیل اینی ون، اور آپ کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ یہ آپ کے لیے ضروری ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ وی مسٹ بی ویری کوائٹ، ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ وی مسنٹ میک اینی نوائز، ہمیں آواز نہیں پیدا کرنی چاہیے، شور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ نیڈنٹ اینڈ ڈونٹ نیڈ ٹو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نیڈنٹ یعنی نیڈ ناٹ اینڈ ڈونٹ نیڈ ٹو کو ہم کب یوز کرتے ہیں۔ یو نیڈنٹ ٹو ڈو سم تھنگ، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از ناٹ نیسسری ٹو ڈو اٹ، یعنی یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں۔ بٹ یو کین اف یو لائک، لیکن آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں۔ ایگزامپل دیکھتے ہیں، وی ہیو گاٹ پلینٹی آف ٹائم وی نیڈنٹ ہری، ہمارے پاس کافی سارا وقت ہے۔ وی نیڈنٹ ہری یعنی ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم جلدی کریں، ہم آرام سے جائیں گے۔ اٹ از ناٹ نیسسری ٹو ہری یعنی ہم پہ اب یہ لازم نہیں کہ ہم جلدی میں اپنا کام کریں گے۔ جوائے کین اسٹے ہیئر ہی نیڈنٹ کم ود اس، جو یہاں پر ٹھہر سکتا ہے اسے ہمارے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ اس کے لیے نیسسری نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آئے۔ تو ہم نے کیا جانا کہ نیڈنٹ کو ہم تب یوز کرتے ہیں کہ جب ہم ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ which are not necessary to do۔ یونٹ نمبر 33 میں ہم should کے بارے میں جانیں گے کہ ہم should کو کب یوز کرتے ہیں۔ You should do something is equal to it is a good thing to do or the right thing to do۔ جب آپ کہتے ہیں آپ should کو یوز کرتے ہیں کسی سینٹنس میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، آپ ایسا کر لیں، یا یہ ایک رائٹ چیز ہے، ایک درست چیز ہے اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں۔ You can use should to give advice or to give an opinion۔ اب سب سے پہلا جو should کا یوز ہے وہ یہ ہے کہ آپ should کو کوئی ایڈوائس دینے کے لیے یا کوئی اوپینین دینے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھتے ہیں ہم، You look tired, you should go to bed۔ آپ تھکے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، آپ کو بستر پر چلے جانا چاہیے یا آپ کو سو جانا چاہیے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک ایڈوائس دے رہے ہیں اور آپ should کو یوز کر رہے ہیں۔ Should we invite Stephanie to the party؟ Yes, think we should۔ کیا ہمیں اسٹیفنی کو پارٹی پہ بلانا چاہیے؟ ہاں، کیوں نہیں، سوچو ہمیں اس کو بلا لینا چاہیے۔ اب آپ نے جو should کو یوز کیا ہے وہ آپ نے ایک اوپینین دینے کے لیے یوز کیا ہے۔ You shouldn't do something یعنی کہ جو should تھا اس کی جو نیگیٹو فارم ہے وہ ہے shouldn't۔ You shouldn't do something، اس کا مطلب یہ ہے کہ it isn't a good thing to do، یعنی کہ یہ کام کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ایگزامپل دیکھتے ہیں، You shouldn't believe everything you read in the newspapers۔ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے یا آپ کو نہ یہ نہیں چاہیے کہ آپ ہر اس بات پہ یقین رکھیں You read in the newspapers، جو آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، یعنی اخبارات میں آنے والی ہر خبر کو آپ کے لیے مان لینا اچھی بات نہیں ہے، اور اس پر بلیو کر لینا بھی درست نہیں ہے۔ You can use should when something is not right or what you expect۔ آپ should کو کب یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ؟ when something is not right، جب کچھ درست نہیں ہوتا، اور what you expect، جس کی آپ امید کر رہے ہوتے ہیں۔ ایگزامپل دیکھتے ہیں، Where is Tina؟ She should be here by now۔ ٹینا کہاں پہ ہے؟ She should be here by now، it means she isn't here yet and this is not normal، یعنی کہ اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا، وہ یہاں کیوں نہیں ہے؟ آپ یہ امید کر رہے تھے، یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اس وقت یہیں پر ہو۔ The price on this packet is wrong، it should be 2.50 یورو not 3.50 یورو۔ اس پیکٹ کے اوپر دی گئی رقم درست نہیں ہے، اسے اتنا ہونا چاہیے،
یعنی کہ آپ ایک اچھی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ درست ہونی چاہیے جس طرح آپ اس کے بارے میں امید کرتے ہیں. We also use should to say that we expect something to happen. اس کے علاوہ ہم should کو کب یوز کرتے ہیں؟ جب ہم یہ توقع کرتے ہیں something to happen کہ کوئی کام یا کوئی چیز ہو جائے. Helen has been studying hard for the exam so she should pass. ہیلن بڑی محنت سے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی تو اسے پاس ہو جانا چاہیے. تو آپ ایک چیز کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پاس ہو جائے. There are plenty of hotels in the town. اس شہر میں یا اس قصبے میں کافی سارے ہوٹلز ہیں. It shouldn't be hard to find a place to stay. تو پھر رہنے کے لیے کسی جگہ کو ڈھونڈ لینا یہ مشکل نہیں ہوگا. مطلب you are expecting someone to do something or you are expecting something to happen. You should have done something. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ you should have done something یعنی should کے بعد آپ نے have کو یوز کیا پلس آپ نے done یعنی کہ تھرڈ فارم آپ نے یوز کی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ You didn't do it. آپ نے ایسا نہیں کیا but it would have been the right thing to do. لیکن اگر ایسا کر لیا جائے تو یہ درست ہوگا. ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں. You missed a great party last night. پچھلی رات تم نے ایک بہت بڑی یا بہت اہم پارٹی کو مس کیا. You should have come. آپ کو آ جانا چاہیے تھا. Why didn't you? آپ کیوں نہیں آئے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے you didn't come آپ نہیں آئے but it would have been good to come لیکن بہتر یہ تھا کہ آپ آ جاتے. تو ہم نے you کے بعد should then have اور پلس ہم نے come ورڈ کو ایک یوز کیا جو کہ تھرڈ فارم بن رہی ہے کیونکہ come ایک irregular verb ہے تو اس میں آپ come, came and again come کو یوز کرتے ہیں. جو ریگولر وربس ہیں وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایڈی فارم وہاں پر آتی ہے. I wonder why they are so late. مجھے حیرانگی ہے کہ وہ کیوں دیر کر رہے ہیں. They should have got here long ago. انہیں کافی دیر پہلے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا. آپ نے should کے بعد have کو یوز کیا then got کو یوز کیا. اب میننگ کیا دے رہے ہیں؟ آپ بات کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہاں پر پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اگر وہ ایسا کر لیتے تو یہ زیادہ اچھا ہو جاتا. You shouldn't have done something. پہلے ہم نے پڑھا تھا you should have done something. اب آپ پڑھ رہے ہیں you should not have done something. اس کا مطلب یہ ہے you did it. آپ نے ایسا کر لیا ہے but it was the wrong thing to do. لیکن وہ کرنا غلط تھا. اگر آپ نہ کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا. جیسے I'm feeling sick. I shouldn't have eaten so much. مجھے اب تکلیف محسوس ہو رہی ہے. مجھے زیادہ نہیں کھانا چاہیے تھا. مطلب آپ نے زیادہ کھا لیا ہے اب وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے. She shouldn't have been listening to our conversation. وہ ہماری بات چیت کو نہیں سن رہی تھی. It was private. کیونکہ ہماری جو بات چیت تھی وہ ذاتی تھی, وہ آپس میں تھی. اب جو ہم نے یہاں پر بات سیکھی وہ یہ ہے کہ shouldn't have done something ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جنہیں ہم کر لیتے ہیں لیکن بہتر یہ تھا کہ اگر ہم ان کو نہ کرتے, ان کو رہنے دیتے. compare should do and should have done. ہم یہاں پر اب دیکھیں گے should do کو ہم کب یوز کرتے ہیں یعنی کہ should کے بعد فرسٹ فارم, اینڈ should have done ہم کب یوز کرتے ہیں کہ جب ہم should کے بعد have بھی لے کے آتے ہیں اینڈ دین ہم تھرڈ فارم لے کے آتے ہیں. you look tired. you should go to bed now. تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو, تمہیں بستر پہ چلے جانا چاہیے, تمہیں سو جانا چاہیے. ہم نے یہاں پہ should go کو یوز کیا یعنی آپ ایک اپنا اوپینین دے رہے ہیں, اپنی ایک ایڈوائس دے رہے ہیں. you went to bed very late last night. تم پچھلی رات بہت دیر بعد سونے کے لیے گئے. you should have gone to bed earlier. اور تمہیں جلدی چلے جانا چاہیے. اب جب آپ نے should have gone کو یوز کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بہتر یہ تھا کہ آپ چلے جائیں وہاں پر, آپ نہیں گئے, یہ آپ نے غلط کیا. جبکہ ہم نے جب should do کا یوز پڑھا تھا تو وہاں پر ایک ایڈوائس تھی, ایک اوپینین تھا, اور should have
डन या शुड हैव गन में क्या है कि यहाँ ऐसी बात की जा रही है, एक काम जो आपने कर लिया, आपको नहीं करना चाहिए था, और ना करना वो गलत था और उसको कर लेना ज़्यादा बेहतर था। यानी कि अगर आप सोने के लिए चले जाते तो बेहतर था, आप नहीं गए तो ये गलत किया आपने। अब हम एक वर्ड को देखने लगे हैं जिसका यूज़ शुड से सिमिलर ही होता है। यू कैन यूज़ O2 इंस्टेड ऑफ शुड। आप O2 को शुड की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं। डू यू थिंक आई ought टू अप्लाई फॉर दिस जॉब? क्या आप समझते हैं मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए? आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, डू यू थिंक आई शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब? क्या आप समझते हैं मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए? देयर इज़ नो डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स। जैक ought not to go to bed so late। जैक को इतनी देर बाद सोने के लिए नहीं जाना चाहिए था। या जैक shouldn't go to bed so late। जैक को इतनी देर बाद सोने के लिए नहीं जाना चाहिए था। मीनिंग में कोई भी तब्दीली नहीं आई, मीनिंग सेम है, बस आप तो डिफरेंट वर्ड्स हैं, आप उनको एक साथ या अलग अलग एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। You can use I should या I shouldn't to give somebody advice। आप I should या I shouldn't को किसी बंदे को कोई नसीहत करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे shall I leave now? क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? No, I should wait a bit। नहीं, मुझे कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए। Now you can see shall I leave now? You are requesting for permission। ठीक है। No, I should वेट अ बिट। नहीं, मुझे कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए। अब आप खुद ही अपने आप को एक नसीहत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।